ایک جو وہ زمانے جس میں کہ لوگ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، میں بات آپ کو بالکل ایماندارانہ بتا رہا ہوں کہ اب آج کا یہ دور آ گیا کہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے نا جب، تو پہلے تو ہم لوگ سر خود آگے کیا کرتے تھے کہ سر ہاتھ رکھ دیں اس پہ نا، چاہے وہ عورت و آدمی، وہ سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہم تدریس کے ساتھ منسلک ہوئے، تو اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ یوں سر کر لیتا تھا کہ میرے سر پہ کیوں ہاتھ رکھنا ہے، تو وہ بڑا ایک اختلافی سا موضوع تھا۔ یقین کریں کہ میں کئی دفعہ زندگی میں امبیرس ہوا ہوں اس بات پہ کہ اگر سر پہ ہاتھ رکھنا ہو کسی کے تو آگے سے سر جو ہے وہ دور کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ وہ جب سیلفی کھینچنی ہوتی ہے تو پورا ہاتھ کمر میں ڈال لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو موضوع بحث ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو آرٹ کی بات ہے۔ لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پاکستان کا شہر ہے، اس کی ایک فیکٹری تھی ہے، بلکہ اس کے سامنے ایک ڈھابا جو تھا وہ لگایا کرتا تھا آدمی، لگاتا ہے آدمی، اور وہ ناشتہ اس کا بڑا مشہور ہے، چنے کا اور پائے کا، اور وہ تقریباً میرے خیال میں اذان سے پہلے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہی اذان ختم ہوتی ہے تو اس کا ناشتہ جو ہے وہ ڈھابے پہ میرے خیال میں روشنی ہونے سے پہلے کچھ 6 فٹ کا جو دیچکا ہے اس کا 2 دیچکے چنوں کے اور اس کے وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، لوگ یا لے جاتے ہیں یا کھا کے چلے جاتے ہیں، وہیں پہ اس کا چھوٹا سا تندور لگا ہوتا ہے، اور مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کا کبھی کسی نے بلاگ بھی بنایا ہو یا ویڈیو بھی چلی ہو، لوگ آتے ہیں اور کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک وہاں پہ جاننے والے اور چاہنے والے صاحب جو تھے وہ وہاں پہ 2 4 6 دفعہ فیکٹری سے نکلے کہ میں بھی دیکھوں کہ یہاں پہ کیسا ناشتہ ملتا ہے، تو انہوں نے ناشتہ واشتہ تو خیر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک آدمی دیکھا جو کہ خاموشی سے آتا ہے، رش کے اندر گھوم گھام کے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ وہاں پہ ناشتہ کرتا ہے، اور کھا پی کے چپ کر کے برتن وہیں چھوڑ کے تو چلا جاتا ہے، پیسے ویسے نہیں دیتا۔ ایک دفعہ دیکھا انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، پھر دوسری دفعہ دیکھا، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لینا دینا تو ڈھابے والے کے ساتھ ہے۔ دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، تو آپ کو پتا ہے وہ اندر کا جو ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے نا چھوٹا ہمارے اندر کے، میں نے بتانا ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے کیا صحیح ہو رہا ہے، تو وہ مفتی صاحب ان کے اندر سے جاگے، تو انہوں نے پکڑا اس کو اور اس کے سامنے پیش کیا ڈھابے والے کے، تو ڈھابے والے نے کہا اس کو شیخ صاحب اب جانے دیں۔ وہ چلے گئے، شیخ صاحب کے پاس گئے، اس نے کہا اور روز تیری روٹی جڑی مفت کھا جاتا ہے، ایک ہی مذاق ہے کعوے، اچھا کھا اس کی جاتا ہے، مصیبت جو ہے وہ شیخ صاحب کو پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب مجھے پتہ ہے کہ وہ پیسے نہیں دے کے جاتا، تو تسی ان روک دے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب اے سامنے تھڑے تے بیٹھتا ہے، جس سڑک دے پار، سڑک کی دوسری طرف وہ تھڑے پہ بیٹھتا ہے، سارا دن وہاں بیٹھتا ہے، تو کہتا ہے جب میں صبح آتا ہوں تو یہ جاگا ہوتا ہے، مسجد کوئی نہیں جاتا جوتا، یہ انتظار کرتا ہے کہ جب رش بڑھ جائے تو پھر میں جاؤں اور میں کھانا ناشتہ کھاؤں اور میں بیچ میں غائب ہو جاؤں، یہ والا معاملہ تھا۔ اس نے کہا میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا، عمران مظاہری صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات ہے، اس نے کہا میں اس طرح سے نہیں دیکھتا، وہ جب صبح نماز پڑھ کے آتے ہیں نا لوگ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ڈھابے کے لیے بیٹھا یہاں پہ نا دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ جلدی جلدی لوگ بھیج اس کے ڈھابے پہ، جلدی جلدی لوگ بھیج اس کے ڈھابے پہ تاکہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے ناشتہ کرنا ہے۔ اس کی دعاؤں کی وجہ سے میرے ڈھابے پہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ میں دھوپ نکلنے سے پہلے میں گھر واپس چلے جاتا ہوں، اگلے دن کی تیاری کرتا ہوں۔ تو یہ بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے جو آپ کے خیال میں مفت ناشتہ کر کے جاتا ہے، بھائی نہیں، اس کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج رزق کما رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک حقیقتاً بات ہو سکتی ہے، آپ کی مسلک کو قبول ہو نہ ہو، چھوڑ، میری یہ بحث نہیں ہے، میری بحث صرف اپنے مہمانوں سے آج یہ ہے کہ وہ جو شفقت دینے والے ہاتھ تھے اور وہ جو شفقت لینے والے سر تھے وہ کہاں چلے گئے؟ انتہائی محترم علامہ مظاہری صاحب السلام علیکم، انتہائی محترم طاہرہ مالک السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات دل کو چھو نہیں جاتی، خدا کی قسم، وہ دعائیں دینے والے اور لینے والے کہاں چلے گئے؟ وہ جو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے نا خوش رہو آباد رہو، اب وہ سر جھکتے ہی نہیں آگے، تو پھر وہ دعا کس نے دینی ہے اور کس نے لینی ہے؟ مفتی محمد ثاقب امجدی ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت ویلکم۔ سب سے پہلے تو ثاقب بھائی آپ ہی سے بات شروع کرتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ میرا صرف ایک میرے عمر کی وجہ سے میرے دماغ میں خلل سا پیدا ہو گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بلال بھائی، آپ نے بہت بہترین تمہید باندھی ہے، اور یہی ہے، سب کچھ ایسا ہی ہے. اور یہ تو آپ جیسے عمر رسیدہ اور تجربے کار لوگوں کا یہ ایک ظاہر تجزیہ بھی ہے، اور آپ سب کی دل کی آواز بھی ہے، اور آپ جیسے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ یہ شفقتیں کبھی ختم ہمیشہ جاری و ساری رہیں. اور یقیناً ہر مسلمان کے دل کی یہی آواز ہوگی، اور یہ سب آج محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ثاقب بھائی کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس معاشرے میں سے یہ شفقت والا رویہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت بہترین سوال آپ نے کیا. مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ابتدا کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، تو اس میں چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ فرمایا کہ 7 برس کی عمر میں بچہ جو ہوتا ہے وہ والدین کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے، اور وہ 7 برس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں کہ وہ بچہ 7 سال کی عمر کے بعد پھر وہ جب 13 سال کا ہوتا ہے تو اس کو نماز کے لیے اگر مارنا پڑے تو بھی مارا جائے، اور جب 16 سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم تھی. اگر اس ضابطے اور قاعدے قانون کے تحت بچے کی تربیت ہو جائے، اس کے بعد پھر جب اسے معاشرے میں چھوڑا جائے تو وہ باپ بھی ہوگا، وہ بیٹا بھی ہوگا، اور وہ سب کچھ ہوگا. اس میں وہ ساری شفقتیں بچپن ہی سے آ جائیں گی جس کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں. آقا جہاں علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم دور ہونے کی بات جب ہم کرتے ہیں نا، تو ہم اس معاشرے کو پھر روکتے ہیں اور اس کی خرابیوں کو ذکر کرتے ہیں. اگر ہم اسلامی طریقے سے، اس میں نہ کسی مسلک کی بات ہے بلال صاحب، نہ کسی فرقے کی کوئی بات ہے، اس میں بالکل ببانگ دہل اسلام اور شریعت آپ نے بیان کی ہے. آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے. اس میں اگر اسلام کو ہم بیان کریں اور اس کے مطابق اگر تربیت کا ایک انتظام اور انصرام رکھیں، تو پھر ان بچوں کے دلوں میں، آپ کے دل میں بھی تو وہ تمنا ہے نا، وہ آرزو ہے نا، آخر کس نے ڈالی ہے؟ آخر آپ کے گھر سے یہ تربیت آپ کو ملی، آخر آپ کی تعلیم نے آپ کو سکھایا. تو آخر اسی طرح اگر ہر بچے پر تربیت کا ایک نظام اگر مسلط کیا جائے، جو کہ آج ہمارے یہاں نہیں ہے، آج ہمارے یہاں دوسرا نظام ہے. دیر سے شادی کرنا ایک نظام ہے، اور بچوں پر شفقت نہ کرنا نظام ہے، اور بچوں کو کھلونوں میں اٹھا کر ٹیڈی بیئر دے کر اس میں مصروف رکھنا نظام ہے. مائیں اپنی جان چھوڑاتی ہیں، باپ اپنی جان چھوڑاتے ہیں، میں مصروف ہوں، آیا کے حوالے کر دیتے ہیں. اتنی ساری خرابیاں جب بچپن ہی سے ڈال دی جائیں گی تو جب وہ بڑا ہوگا تو یہ کہے گا چلو اس کو ہٹاؤ، یہ غریب ہے، اس کو ہٹاؤ، یہ میرے لائق نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ، یہ مانگنے آ گیا. یہ ساری چیزیں بچپن ہی سے گھر سے ہی داخل کی جاتی ہیں اور گھر سے ہی خارج کی جاتی ہیں. ڈاکٹر بلال صاحب، ثاقب بھائی میرے ساتھ رہیے گا، میں عمران بھائی کو بھی شامل کروں. عمران بھائی مجھے ایسا لگتا ہے، آپ ان کی بات کو جیسے بڑھانا چاہے بڑھائیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے کا تعلق جو ہے وہ دین سے زیادہ، تربیت سے زیادہ معاشرے کے اندر تکبرانہ رویوں سے آیا ہے. ہم تکبر میں بڑے آ گئے ہیں. اب تو مطلب جو سر کسی کے آگے جھکانا جو ہے وہ ہماری بڑی حد تک ہے. میں کیوں آپ کے آگے سر جھکاؤں، یا میں آپ کے آگے اپنا کندھا کیوں کروں کہ آپ اس پہ پیار کر دیں؟ تکبر کا معاملہ زیادہ نہیں لگتا؟ دیکھیں بلال بھائی، 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف عزت ہے. عزت وہ چیز ہے جو آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے لوگوں کے ذہنوں میں. جی محبت بھی نہیں ڈیمانڈ کر سکتے. نہیں، محبت کا ایک الگ پیرامیٹر ہے. عزت آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ والدین ہیں، آپ استاد ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آؤں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. آپ نہیں کہہ سکتے. یہ دوسرے کی رسپانسبلٹی ہے. یہ دوسرے کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مجھے یہ عزت دینی. لیکن عزت محبت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہوں گی تو جو ہے نا وہ رزلٹ نکلے گا. اگر والدین، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان واجب الاذان ہے کہ بڑے چھوٹوں سے محبت کریں، یہ سوچ کے کہ ان کی عمر کم ہے تو ان کا گناہ بھی کم ہوں گے، اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں یہ سوچ کے کہ ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. یہ ایک سوچ کا زاویہ ہے. جہاں بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے محبت کرے گا، چھوٹے کے دل میں آٹومیٹکلی اس کی رسپیکٹ پیدا ہوگی. یہاں معاملہ یہ ہے کہ بڑا اس لیول کی محبت نہیں کر پا رہا، اس لیول کی شفقت نہیں دے پا رہا.